الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم مرے ابو جہل عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ پائی کی اہل الصفہ مسجد میں عقیدت و محبت اور تزک و احتشام کے ساتھ منعقدہ یوم بدر نام سے منسوب پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ مہمانان میں عالم باصفا، عالم باعمل مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ اور مفتی احمد مصباحی دامت برکاتہ عالیہ کی شرکت رہی۔ پروگرام میں قرأت، نعت و بیان شامل رہے۔ آغاز کتاب لا ریب نسخہ بعیب قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ سب سے پہلے افتخار تلاوت حاصل کیے مرحوم حافظ فرید کنوا صاحب نے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس قرأت کے صدقے میں مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قرآن پاک انسانیت کے لیے تا قیامت ہدایت نامہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کو دوسرے تمام کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ یعنی یہ کتاب ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. آیات کریمہ کا ترجمہ ہے: تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو اپنی ہدایت کے لیے سیکھتا ہے پھر آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ قول رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے: رشک صرف دو لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، پھر وہ رات دن اس کی تبلیغ کرنے اور اس کی اشاعت کرنے میں مصروف ہوا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے وہ مال دیا
اور وہ شب و روز اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. ناظرین، ہم اپنا سارا وقت کسی نہ کسی مصروفیات میں صرف کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا سب سے قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، اس لیے کہ ذکر الہی زندگی ہے اور ذکر الہی سے غافل رہنا موت۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ رب ذوالجلال ہر وقت ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ فضا تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو،
ستا تم ہو بہار جاں فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار جاں فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار غیر زواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہار غیر زواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو او خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو کچا ہم خاک افتادہ کجا تم شہ بالا کجا ہم خاک افتادہ کجا تم شہ بالا گر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو اور ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو اور ریاضت کے یہی دل بڑھاپے میں کہاں ہمت عبادت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو اور آخری شعر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری
میاں تم ہو بہارے جاں، فضا تم ہو نصیب داستاں، تم ہو بہارے باغ رضوان، تم سے غیظ بے جنا تم ہو۔ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ ناظرین، 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کا مبارک دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں یعنی لوہے کا جنگی لباس اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بہت سارے اوزار تھے۔ جنگ سے قبل رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور اس میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر تجاوز نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اس رات یعنی جنگ کے رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ داری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام رات اپنے رب ذوالجلال کے حضور عبادت کرتے رہے اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی، یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے، اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ تقریب سعید کے پہلے مقرر مفتی احمد مصباحی دامت برکاتہ عالیہ نے غزوہ بدر کے بارے میں اس طرح اظہار خیال کیے۔ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ ایک مختصر تعداد ہے 313، اور ان میں کوئی لڑائی کا ساز و سامان بھی نہیں، اور لڑائی کی تیاری کے لیے آئے بھی نہیں تھے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث کتاب المغازی میں نے پڑھا کہ انما یرید عیر قریش، اللہ کے رسول نے قریش کے قافلے کا ارادہ کیا تھا، اور پھر اللہ نے بغیر کسی تیاری کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا۔ ادھر ساز و سامان بھی ہے، تیاریاں بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، اسلحے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور یہاں بالکل نہتے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی. لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی. اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم دیکھیے. بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. کیوں نہیں تم صبر کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے. یہ تو فرشتوں کی تعداد دکھانے کے لیے تھی، ورنہ ایک ہی فرشتہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے. ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے کہ تہو بالا کر دیں، زیر و زبر کر دیں. لیکن ظاہری تعداد کے پیش نظر یہ بتایا گیا کہ تم 3000 کی امید رکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے. تاریخ بتاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب میں سجدہ کیا اور عرض کیا، مولا اگر تو چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر تیری عبادت کی جائے تو آج یہ چند مسلمان ہیں، چند تیرے بندے ہیں، ان کی مدد کر، ورنہ تو جو چاہے گا وہ ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، بدر کا وہ معرکہ جس میں بڑے بڑے کفاران قریش اور ظالمین اور اعدائے مسلمین سب کے سب تباہ و برباد ہوئے، اور میرے آقا نے ہر ایک کے مرنے کی بلکہ ان کے موت کی جگہ کو بھی بتا دیا. آپ نے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا. کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ موت کس کو کہاں آنی ہے، لیکن میرے آقا کو معلوم ہے کہ کون کہاں مرے گا، اور جہاں آپ نے نشان دیا تھا وہیں پہ یہ لوگ مارے. اسلام کو وہ غلبہ اور وہ شوکت حاصل ہوئی جنگ بدر کے ذریعے سے کہ پھر اس کے بعد مشرکین پست ہو گئے اور پھر وہ سر اٹھانے کے لائق نہ رہے. اس کے بعد بھی غزوے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو جنگ اس سے پہلے بھی جنگ ہوئی ہے، ابوا اور بوات وغیرہ کا ذکر بخاری شریف میں آیا ہے. لیکن فرسٹ جنگ، پہلی جنگ جس جنگ میں لڑائی لڑی گئی اور فتح و کامرانی ملی، وہ جنگ بدر. اللہ تبارک و تعالی شہدائے بدر کے صدقے میں ہم سب لوگوں کی نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. ناظرین، اس وقت آپ پائی کی اہل الصفا مسجد میں منعقدہ یوم بدر نام سے منسوب پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. بھائی حسین کناوا نے اظہار تشکر پیش کیے اور اس محفل کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی. آپ نے بتایا کہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ کو پڑھیں اور سمجھیں اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. بعد ازاں جامع مسجد کے خطیب اعلیٰ مفتی محمد اسحاق قادری دامت برکاتہ مالیہ نے قرآن کی معروف آیات مبارکہ ربنا آتینا فی الدنیا کی روشنی میں یہ جامع تقریر فرمائی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر صدق اللہ العظیم.
وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل وجہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oh Allah, give us in this material world the good. Oh Allah, give us, grant us in the hereafter the goodness. وقنا عذاب النار, and save us from hellfire. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں حسنہ عطا فرما، اور ہمیں آگ اور دوزخ کی آگ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت میں ایک حسنہ فی الدنیا ہے، the good یا the goodness in this material world، ایک حسنہ فی الآخرہ، the good or the goodness in the hereafter۔ حسنہ فی الدنیا کے علماء نے، صوفیاء نے مختلف مطالب بیان کیے، اسی طرح حسنہ فی الآخرہ کے بھی صوفیاء نے اور اولیاء نے مختلف معانی اور مطالب بیان کیے۔ So what is hasana, the good in this material world, in this physical universe? And what is hasana fil akhirah, the good and the goodness in the hereafter? دنیا میں حسنہ کیا ہے، بھلائی کیا ہے، اس کی کیا شکل ہے، اور آخرت میں حسنہ اور بھلائی کی کیا شکل ہے۔ میں فقط ایک مطلب آپ کو بتا رہا ہوں، اس دنیا میں علم، the knowledge، علم دین، the religious knowledge، التعلیم الاسلامی، the Islamic education، یہ حسنہ فی الدنیا ہے۔ نمبر 2، عمل صالح، good deeds، good actions، نیکیاں، اعمال صالحہ، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ اس دنیا میں حسنہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں لڑنا اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان دینا، جام شہادت نوش کرنا بھی اس دنیا میں حسنہ ہے۔ آخرت کا حسنہ جنت ہے، آخرت کا حسنہ دیدار مصطفیٰ ہے اور دیدار مولا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آپ نے فرمایا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اصحاب بدر ہوں، شہدائے بدر ہوں، یا دیگر حق و باطل کے معرکے میں شریک شہیدان وفا ہوں، سب کی زبان حال پر یہی رہا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے حسن کے لیے قربانی تھی، حضور کے جمال کے لیے قربانی تھی۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اقرأ القرآن، please read the Holy Quran, recite the Holy Quran, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، the Holy Quran will come on the day of judgment, the Holy Quran will come on the day of resurrection، شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، the Holy Quran will intercede
محفوظ اٹس ریسائٹڈ. فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت اور سفارش کرے گا. تو کسی کی شفاعت قرآن سے ہوگی، اعمال صالحہ سے ہوگی، اور کسی کی شفاعت تاجدار کائنات کی جو شفاعت کبریٰ ہے، میجر انٹرسیشن آف رسول اللہ، اس سے ہوگی. اللہ پاک اس محفل مبارک کو اور ہمارے محترم فاضل بھائی کو اور ان کے تمام معاونین کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. ناظرین، جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق دے دیا کہ اگر دلوں میں کامل یقین ہو، دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہو اور اللہ پر توکل ہو تو باطل کی بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اگرچہ وہ تعداد میں کثیر تھے مگر اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے، اور یہی ہمارا پختہ ایمان بھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ذلت سے بچائے اور شہدائے بدر جیسے جذبے سے سرشار فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین، پائے کی اہل الصفہ مسجد میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ یوم بدر صلاۃ و سلام اور دعا سے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک انور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب کی شوکت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میرے ساتھ پڑھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. Oh Allah, give us in this material world the good, وفي الدنيا وفي الآخرة حسنة. Oh Allah, give us the good in the hereafter, وقنا عذاب النار. Oh Allah, save us from hellfire.
is a protection in this material world and in the hereafter. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله 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 محمد 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 سيد